دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 7 خوبیاں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کی شخصیت میں ہونی چاہیے۔ پہلی خوبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی کم گو تھے۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے اور بد اخلاقی کا جواب بھی آپ بہترین اخلاق سے دیا کرتے تھے، اور لمبی لمبی گفتگو سے آپ بہت ہی پرہیز کیا کرتے تھے۔ اور دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی باحیا تھے، اتنے باحیا کہ آپ پردہ نشین قواریوں سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ اور دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے، ہر حال میں، اتنے غموں کے باوجود بھی۔ ہجرت مکہ کے موقع پر جب ہر طرف دشمنوں کا گھیرا تھا، سفر کی مشکلات تھیں، اپنا وطن عزیز مکہ چھوڑنے کا اتنا غم تھا، لیکن پھر بھی اس موقع پر بھی آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولے، تسلی دی کہ نا امید نہ ہو، اداس نہ ہو۔ آپ اتنے غموں میں بھی ہمیشہ مسکراتے تھے۔ اور پتہ ہے دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کی خبر سن کر خوش ہو جایا کرتے تھے، لیکن اگر کبھی آپ کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو آپ کے چہرے سے صاف ظاہر ہو جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے کبھی بھی کچھ بھی برا بلا نہیں کہا۔ اور دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے عاجز تھے، اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے بیٹھنے میں بھی کبھی بھی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ 2 جہانوں کے سردار، اور نیچے بیٹھنے میں کبھی بھی وہ آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور کوئی بھی غلام اگر آپ کی دعوت کرتا تو آپ کبھی بھی اس کو انکار نہیں کرتے تھے، آپ غلاموں کی دعوت بھی قبول کر لیتے تھے، اور معمولی سے معمولی کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ بیواؤں اور مسکینوں میں بیٹھتے تھے، ان کے بھی کام کر دیا کرتے تھے۔ اور ہمارے نبی پاک گدھے کی سواری بھی کر لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جوتا بھی خود گانٹھ لیا کرتے تھے، اور اپنی قمیص کو خود پیوند لگا لیا کرتے تھے۔ اور یار آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے۔ آپ کبھی بھی دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، آپ ہمیشہ دوسروں پر خرچ کرنے والے تھے، اور اگر کبھی آپ کے پاس کچھ نہ ہوتا تو آپ ادھار لے کر دوسروں کی مدد فرما دیا کرتے تھے۔ اور دوستو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی پاک اتنے صابر تھے، اتنا صبر کرنے والے تھے کہ اپنے تمام بیٹوں کی وفات پر بھی کوئی شکوہ نہیں کیا، کوئی برے الفاظ منہ سے نہیں نکالے۔ آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں، داڑھی تر ہو گئی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل غمگین ہے اور آنکھ سے آنسو جاری ہیں، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ اور دوستو پتہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ معاف کرنے والے رہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا، آپ نے ہمیشہ دوسروں کو معاف کیا۔ طائف کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خون سے لہو لہان تھے تو فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان پر پہاڑ گرا دوں، ان کو کچل دوں۔ لیکن اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ نہیں، کل کو ان کی اولاد میں سے عالم نکلیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اور دوستو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی دوسروں پر غصہ نہیں کرتے تھے، نہ لان تان کرتے تھے، اور نہ ہی آپ کسی کو گالی دیتے تھے۔ ناراضگی کا اظہار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی مہذب طریقے سے کیا کرتے تھے۔ اور دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی ہمیشہ سچ بولا، کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ حالانکہ کبھی آپ مذاق بھی فرماتے تو ہمیشہ سچی بات کہتے۔ ہم لوگ اکثر مذاق کرتے ہیں تو جھوٹی کہانیاں گڑھتے ہیں، جھوٹے قصے گڑھتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذاق بھی اسی بات پر کرتے جو حقیقت میں ہوتی، جو سچ میں ہوتی۔ اور آپ اتنے صادق اور امین تھے کہ کفار بھی آپ کی صداقت کی گواہی دیا کرتے تھے، لیکن بس آپ کو نبی ماننے سے انکار کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ وہ تمام آپ کی شخصیت کے پہلو ہیں جن کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور یہ تمام پہلو امتی کے طور پر ہماری شخصیت میں بھی ہونے چاہیے۔ جزاک اللہ۔